ڈاکٹر امجد علی بٹی ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت۔ عالمی لوک ادب کے حوالے سے آج ہم ریچھ کے متعلق بات کریں گے، بیئر۔ تو آئیے اپنے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ دنیا میں ریچھ کی موجودگی کے آثار 12,000 سال قبل سے ملتے ہیں۔ اس کی 8 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ریچھ کے 42 دانت ہوتے ہیں۔ یہ گوشت خور بھی ہوتے ہیں اور پھل اور سبزیاں وغیرہ بھی کھاتے ہیں۔ بعض جگہ تو ریچھ ربڑ، انجن آئل وغیرہ جیسی چیزیں بھی کھا اور پی سکتے ہیں۔ ریچھ کے دانتوں پر بنے ہوئے گول دائرے سے اس کی عمر کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ریچھ کے جسم پر اون کی 2 تہیں ہوتی ہیں۔ پہلی تہ اسے موسم کی گرمی اور سردی سے بچاتی ہے، جبکہ دوسری تہ پانی میں رہتے ہوئے گیلا ہونے سے بچاتی ہے۔ جنگل میں رہنے والا ریچھ 30 سال تک، جبکہ پالتو ریچھ کی عمر 47 سال تک ہو سکتی ہے۔ ریچھ 40 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بھاگ سکتا ہے۔ کالے رنگ کا ریچھ ضروری نہیں ہے کہ وہ کالے رنگ کا ہی رہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کا رنگ بھورا اور پھر سفید بھی ہو سکتا ہے۔ پولر ریچھ پانی میں 8 فٹ اونچی چھلانگ لگا سکتا ہے اور یہ پانی میں 100 کلومیٹر تک تیر سکتا ہے مسلسل۔ ایک عام درجے کا ریچھ اپنے پیٹ میں 70 کلو کے قریب گوشت رکھ سکتا ہے، یعنی کہ یہ 70 kg تک کا گوشت کھا سکتا ہے ایک وقت میں۔ ریچھ میں سونگھنے کی صلاحیت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ 20 کلومیٹر دور تک بھی سونگھ سکتا ہے۔ روس میں یونائٹڈ پارٹی کا نشان ریچھ ہے۔ روس میں ریچھ کو طاقت اور عزت کا مقام دیا جاتا ہے۔ روسی لوک ادب میں ریچھ ایک منفرد مقام رکھتا ہے۔ موجودہ براعظم افریقہ میں ریچھ نہیں پایا جاتا اور نہ ہی آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا میں اس کے آثار ملے ہیں، یعنی کہ زمانہ قدیم میں ان 2 براعظموں میں بھی ریچھ نہیں ہوتا تھا۔ آئیے اب کچھ لوک ادب میں اس کا حوالہ دیکھیں کہ لوک ادب میں اسے کیسے بیان کیا گیا ہے۔ بیل اور ریچھ دولت کمانے کا ذریعہ ہوتے ہیں، جبکہ بھیڑ کی قسمت میں ذبح ہونا ہوتا ہے۔ سوئے ہوئے ریچھ کے ناک پر خارش نہیں کرنا چاہیے۔ ایسا ریچھ جو آج آپ کے ہمسائے کے گھر میں ناچ رہا ہے، وہ کل آپ کے گھر میں بھی ناچ سکتا ہے۔ ریچھ کو سب جانتے ہیں، مگر اس کا کوئی دوست نہیں ہوتا۔ کسان مکئی اگاتا ہے اور ریچھ اسے کھا جاتے ہیں۔ ریچھ کو تب تک انکل انکل ہی پکارنا چاہیے جب تک کہ آپ دریا کے دوسری جانب نہ پہنچ جائیں۔ ریچھ ناچتا ہے تو ہی مداری پیسے اکٹھے کرتا ہے۔ سانجھے داری کا کھیت ریچھ اجاڑ دیتا ہے۔ زنجیروں میں
जकड़ा हुआ रीछ ही आपके इशारों पर नाचेगा। एक गार में दो रीछ अमनो आश्ती से नहीं रह सकते। जब जंगल में सनोबर का पत्ता जमीन पर गिरता है तो बाज उसे देखता है, हरन उसे सुनता है, जबकि रीछ उसे सूंघता है। वक्त गुजरने के साथ साथ रीछ डांस करना सीख ही जाता है। जब आवाम चिड़ियाघर में जाती है तो वो शेर को इसलिए पसंद करती है कि इससे खौफ तारी होता है। रीछ को इसलिए पसंद किया जाता है कि वो सख्त जान होता है, जबकि बंदर की तरफ देखकर लोग हंसते हैं। रीछ के मुताल्लिक़ एक ही असूल मुस्तनद है कि उसके मुताल्लिक़ कोई पेशन गोई नहीं की जा सकती। आप रीछ को एक बार शिकस्त दे सकते हैं, मगर दूसरी बार मात देने का तरीका पहले वाला नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप इसे दूसरी बार हराना चाहते हैं तो आपको कोई और तरीका इख्तियार करना पड़ेगा। वो दूसरी दफ़ा धोखा नहीं खाएगा आपसे। तो ये था कुछ मुख्तसर अहवाल आलमी लोक अदब में रीछ के हवाले से। हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये सिलसिला पसंद आएगा और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे और लाइक करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। वस्सलाम।